السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ایک بھائی کا سوال کئی روز پہلے آیا تھا، بار بار کہہ رہے ہیں کہ ان کا جواب دیا جائے، کسی مشغولی کی وجہ سے ان کا جواب نہیں ہو پا رہا تھا، تو آج انشاءاللہ اس بھائی کا سوال کا جواب دیا جائے گا۔ بھائی نے 2 سوال کیا ہے، تو اور دونوں سوال جو ہے کافی طویل ہے ان کا جواب، اس وجہ سے انشاءاللہ میں ایک سوال کا جواب آج دوں گا اور ایک سوال کا جواب انشاءاللہ آنے والے 1-2 دن کے اندر دوں گا۔ سوال یہ ہے کہ ائمہ اربعہ یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طرح امام احمد بن حنبل، امام مالک، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک الگ الگ کیوں ہے؟ حالانکہ قرآن اور احادیث ایک ہی ہے، پھر الگ الگ کیوں؟ ایک سوال یہ ہے، اور ایک سوال یہ ہے کہ دیوبندی اور بریلی کا سلسلہ کہاں سے چلا اور کیوں چلا؟ یہ ہمارے بہت خاص ساتھی میں سے ہے، سہارنپور سے تعلق رکھتے ہیں، محمد مسرت۔ آئیے میں مسرت بھائی کو انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ ان کا جواب صحیح پہنچ جائے ان تک اور سمجھ میں آ جائے۔ تو سب سے پہلے میں اس پاک پروردگار کی تعریف کروں گا جس نے مسلمان بنایا، اور مسلمان بنا کر یوں ہی نہیں چھوڑا بلکہ ہدایت کے لیے، صحیح راستے پر چلنے کے لیے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو دنیا کے اندر بھیجے۔ انہی میں سے ہمارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھیجے، جن پر ہزاروں لاکھوں درود نازل ہو۔ میرے بھائیوں، بہت اہم سوال ہے، اسی لیے کوشش کیجئے کہ غور سے سنیے، اور ہو سکے تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اس کو شیئر بھی کریں تاکہ ہر شخص تک یہ بات پہنچ جائے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ دارالعلوم دیوبند، یہ مسجد، یہ مدرسہ، یہ کیوں رکھا گیا، اس کی بنیاد کیوں رکھی گئی، اور دیوبندی کہاں سے پھیلا اور بریلی مسلک کہاں سے رائج ہوا۔ ظاہر ہے کہ امت محمدی ہے، تو اگر ہمیں کوئی پوچھے تو محمدی کہنا چاہیے، مگر ہم کہتے ہیں، کوئی ہم سے پوچھے تو آپ کس مسلک سے ہو تو ہم ڈائریکٹ کہیں گے کہ دیوبندی ہے، اور کسی بریلی حضرات سے پوچھے تو وہ کیا کہیں گے کہ میں بریلی ہوں۔ تو بھائی، یہ بریلی دیوبندی کیا چیز ہے؟ کہاں سے شروع ہوا؟ نبی علیہ السلام کے زمانے میں تو نہیں تھا نا، آج سے کیوں ہوا؟ تو یہ چیز سمجھنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ اس چیز کو اگر نہیں سمجھ رہے ہیں، گویا کہ ہم ایک بہت بڑا جو بہت اہم چیز ہے اس کو ہم سمجھنے سے قاصر ہیں، اسی لیے سمجھنا ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے دارالعلوم دیوبند کے متعلق کچھ باتیں عرض کر دوں تاکہ مکمل بات سمجھ میں آ جائے۔ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد کیوں رکھی گئی؟ دیکھیے، ہندوستان میں جو انگریزوں نے چاروں طرف گھیراؤ کیا اور گھیر لیا، اور حکومتیں ان کی جاری ہو گئی، حکومتیں ان کی چلنے لگی، یہاں تک کہ ایک جنگ ہوا، جنگ غدر، اور یہ جنگ بہت زبردست جنگ تھا، جس میں 1-2 نہیں، سینکڑوں علماء کرام بھی شہید ہوئے اور اس کے ساتھ ساتھ عوام بھی شہید ہوئے، اور مجاہدین حضرات کی تعداد کیا کہنے۔ میرے بھائیو، اس جنگ غدر میں بہت سارے ہندوستان کے لوگ شہید ہو گئے۔ جب ہندوستان کے کافی سارے مرد حضرات شہید ہو گئے تو ظاہر ہے کہ گھر میں کون بچ گئے؟ گھر میں صرف بچے بچ گئے اور عورتیں بچ گئی۔ تو اب بچوں سے جنگ کی نہیں جائے گی اور عورتوں سے جنگ ہوتا نہیں، تو اب کیا ہوا کہ انگریزوں نے ایک چال کھیلا کہ ان کے بچوں کو پڑھایا جائے اور ان کے ذہن و دل و دماغ میں انگریزی چیز بھرایا جائے، ان کا ذہن بالکل انگریز جیسا ہو اور بالکل اسی طرح ہو۔
یہ چیز سوچ کر کے ان لوگوں نے ایک میٹنگ کی، اور اس میٹنگ میں یہ بات آئی کہ ان کی عورتوں کو روپے پیسے دے کر کے، ظاہر ہے کہ ضرورت مند تھی وہاں کی اس وقت عورتیں، اور بچے بھی ضرورت مند تھے، پڑھانے والا نہیں، کھلانے والا نہیں، کوئی نہیں، باپ نہیں، ظاہر ہے کہ باپ نہیں تو اور کیا ہے اس کے ساتھ؟ کچھ بھی نہیں۔ تو یہ چال ان لوگوں نے چلا، تو یہ چال میں وہ کافی حد تک کامیاب ہوتا چلا گیا، اور ہندوستان کے جو بچے تھے ان کو اپنے اسکول میں ایڈمیشن کرانے شروع کیا اور پڑھاتے چلے گئے، یہاں تک کہ ایک بڑی تعداد میں ہندوستان کے کافی سارے بچوں کو ان لوگوں نے اپنے انڈر میں کر لیا۔ تو اس وقت جو علماء کرام تھے، خاص طور پر مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے بارے میں کون نہیں جانتا، مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، جو وقت کے ایک مجدد رہیں، تو اسی طرح مولانا الحاجی عابد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ بڑے بڑے وقت کے جو علماء کرام تھے، ان لوگوں نے ایک میٹنگ کری، اور اس میٹنگ کے اندر یہ بات رکھی کہ اگر ہم اپنے بچوں کو اپنے اندر نہیں لیتے اور ہم اپنے بچوں کو ہم اپنے راستے پر نہیں چلائیں گے تو وہ دین دور نہیں کہ اس ہندوستان میں قرآن و احادیث کی تعلیم بالکل نیست و نابود ہو جائے، بالکل ختم ہو جائے۔ تو اسی لیے ان لوگوں نے میٹنگ کری کہ نہیں، ہمیں یہاں کے بچوں کو پکڑنا ہے، یہاں کے بچوں کو ہمیں انگریزوں کے حوالہ نہیں کرنا۔ اس وجہ سے ان لوگوں نے ایک جلسہ کیے، اور جلسہ کرنے کے بعد بچوں کو اور وہاں کی عورتوں کو سمجھائے وہاں کو، اور اسی طرح وہاں ساری باتیں ان لوگوں کے سامنے رکھی کہ ایک مدرسہ قائم کیا جائے، اور مدرسہ قائم کر کے وہاں پر بچوں کی تعلیم ہو، وہاں پر بچوں کی تعلیم ہو، اور ہمارے اس تعلیم سے یہاں ایک مجاہدین پیدا ہو، اور اسی طرح قرآن و احادیث کی حفاظت کرنے والے پیدا ہو، تاکہ کل چل کر کے وہ دن دیکھنا نہ پڑے کہ ہندوستان اتنا بڑا ملک ہونے کے باوجود اللہ کے رسول کے نام لیوا کوئی نہ ہو۔ تو اسی لیے ان لوگوں نے ایک مدرسہ قائم کیا جس کا نام دارالعلوم دیوبند ہے۔ تو الحمدللہ وہ مدرسہ اس وقت ہندوستان بہت بڑا ملک تھا، پاکستان اور اسی طرح بنگلہ دیش، اسی طرح یہ بہت بڑا ملک تھا۔ تو اس وقت جو ہے یہ مدرسہ کافی مشہور ہو گیا، لوگوں میں کافی مشہور ہو گیا، چرچا ہو گیا، تو دور دور سے پڑھنے آنے لگے وہاں پر۔ اور مدرسہ کی جو ابتدائی وقت رہا تو صرف ایک استاذ اور ایک شاگرد، دونوں کا نام محمود، تو وہاں سے ابتدا ہوا، اور پھر یہ دھیرے دھیرے اس قلیل مدت میں کافی انقلاب برپا کر دیا۔ تو اس مدرسے سے مولانا حسین احمد مدنی جیسے شخصیت وہاں سے نکلے، اور پھر جا کر کے مولانا حسین احمد مدنی مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اور وہاں پر درس بخاری دینے لگے۔ میرے بھائیو، اس طرح دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی۔ بہرکیف تو یہ بات ہمیں اتنی بات سمجھ میں آ گئی کہ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد کیوں رکھی گئی اور اس کی وجہ کیا ہے۔ اب دوسری بات کہ ہم دیوبندی کیوں کہلاتے ہیں اور وہ پھر بریلی کیوں کہلاتے ہیں، اس کی بنیاد کہاں ہے، کہاں سے چالو ہوا۔ اب آئیے اصل مقصد کی طرف۔ دیکھیے، جب مولانا حسین احمد مدنی جو کہ مدینہ منورہ میں اس وقت درس بخاری دے رہے تھے، اس وقت ایک نامی شخص جس کو احمد رضا، مولوی احمد رضا کہتے ہیں۔ دیکھیے، میں کسی مسلک والوں کو ٹھیس پہنچانا نہیں چاہتا ہوں، باخدا میں چاہتا ہوں کہ میری بات سمجھنے کی کوشش کرے اور پھر اس پر ہو سکے تو عمل کرے، اور میں کہوں گا کہ عمل کرنے کی حتی الامکان کوشش کرے۔ دیکھیے، مولوی احمد رضا وقت کے ایک بہت اچھے قابل عالم تھے، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ کمزور تھے، بہت زبردست تھے، ہر ایک چیز صلاحیتوں کی کمی نہیں تھی بہت، مگر ان کے ذہن و دل و دماغ میں کچھ فطور آ گئی،
اب وہ فطور کیسے آیا میں آپ کو بتاتا چلوں. مبارک کانپور کے اندر ایک جلسہ ہوا اور اس جلسے میں دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ کو بلائے گئے. وہاں کے جو بڑے بڑے حضرات تھے، مولانا اشرف علی تھانوی، مولانا رشید احمد گنگوہی، مولانا قاسم نانوتوی، بڑی بڑی شخصیت وہاں پر پہنچی. اور اسی طرح مولوی احمد رضا کو بھی دعوت ہوئی، وہ بھی پہنچے. مگر بالاتفاق سے کیا ہوا کہ جلسہ الحمدللہ ہو چکا. اور یہ جلسہ کیوں رکھا گیا تھا؟ ایک مدرسہ قائم کرنے کی وجہ سے رکھا گیا تھا، دارالعلوم ندوہ اس مدرسہ کی بنیاد رکھنے کی وجہ سے. تو جلسہ الحمدللہ کافی حد تک کامیاب رہا، صحیح ہو گیا. مگر کسی بات سے مولوی احمد رضا کو اس جلسے سے تکلیف ہو گئی، وہ ان کو تکلیف پہنچ گئی. اب وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے، واللہ عالم. تو وہ وہاں سے آنے کے بعد دارالعلوم ندوہ کے متعلق کافی ساری سازشیں کرنا شروع کر دی اور رسالہ پر رسالہ لکھنا شروع کر دیا. علماء ندوہ کے متعلق ایک نہیں دو نہیں بلکہ 100 رسالہ لکھ کر کے رکھ دیے. میرے بھائیو، جب یہ بات علماء ندوہ کو معلوم ہوا تو کہنے لگے کہ بھائی آخر بات کیا ہے، کیوں علماء ندوہ کے اوپر یہ کیچڑ اچھالے جا رہے ہیں. تو کافی سارے ہر جگہ علماء ندوہ کے متعلق خلاف. تو وہاں کے جو علماء کرام تھے سمجھ گئے کہ یہ شخص جو ہے صرف بدنام کرنا چاہتا ہے اور اس کا کوئی مقصد نہیں. حالانکہ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں، وہ تو عز من تشاء و تذل من تشاء. اسی لیے ان لوگوں نے اگنور کر دیے، دھیان دیے نہیں، بالکل چھوڑ دیے کہ رہنے دو. اس وقت دارالعلوم ندوہ مشہور نہیں تھے. مشہور نہ ہونے کی وجہ سے کیا ہوا کہ اب مولوی احمد رضا پریشان ہو گئے کہ بھائی آخر ان کے متعلق ہم اتنی ساری تقریریں کر رہے ہیں اور اتنی ساری کتابیں لکھ رہے ہیں، کوئی فائدہ ہی نہیں ہو رہا. تو اب یہ اٹھ کر کے دارالعلوم دیوبند کی طرف اپنا رخ کیا. جب دارالعلوم دیوبند کی طرف رخ کیا، غلطی کمیاں تو تھی نہیں علماء دیوبند کے پاس، مگر اب کیا کیے یہ 4 شخص. میرے بھائیو سمجھنے کی کوشش کیجئے. 4: مولانا قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوہی، مولانا خلیل صاحب سہارنپوری اور مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ. ظاہر ہے کہ ان کی کتابیں الحمدللہ قرآن و حدیث کے متعلق لکھی جا رہی تھی اور وہ لکھتے تھے. تو ایک 4 کتاب میں مولوی احمد رضا نے بہت بڑا ظلم اٹھایا. یہ چیز سمجھنے کی ہے. اور یہ 4 کتاب ہی دیوبندی اور بریلی ہونے کی وجہ بنی. اس چیز کو سمجھے. کیا 4 کتاب میں ایک تحذیر الناس ہے، ایک براہین قاطعہ ہے، اور اسی طرح فتاوی رشیدیہ ہے اور حفظ الایمان ہے. یہ 4 کتاب ہیں. اب دیکھا کہ لکھنؤ سے کچھ فائدہ نہیں ہو رہا ہے زیادہ، تو یہ 4 کتاب لے کر کے وہ چلے گئے مدینہ مکہ مکرمہ، حرمین شریفین چلے گئے، اور وہاں کے جو بڑے بڑے اکابر تھے ان لوگوں سے ملاقات کری. اور ملاقات کرنے کے بعد بہت عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ کہنے لگے کہ حضرت دیکھیے، ہندوستان میں قرآن و احادیث کی بہت زیادہ توہین ہو رہی ہے، اللہ کے رسول کی باتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اللہ کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے، اور اسی طرح اللہ کے نبی کی شان میں سینکڑوں گستاخی کی جا رہی ہے. اب وہ گستاخی کیا؟ تو یہ کتابیں اردو میں لکھی تھی. تو یہ مولوی احمد رضا نے ان کتابوں کے اندر کچھ کاٹنا چھانٹنا شروع کر دیا. یہ کاٹ چھانٹ کر کے عربی بنا کر کے ان کو پیش کیا اور پڑھ کے سنایا کہ ایسے ایسے مسئلہ ہے، اور ایسے مسئلہ سنائے ان کو. میرے بھائیوں، ایک دیوبندی کا عقیدہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا ہے. مولانا رشید احمد گنگوہی کی طرف کیا بات منسوب کی کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتے ہیں. میرے بھائیوں، کیا کوئی مولوی، پڑھے لکھے مولوی، خدا کی قسم کبھی کہہ نہیں سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے؟ اس طرح
اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی تو ہے، اس کے بعد بھی یہ زبانی نبی ہے، اس کے بعد بھی نبی آ سکتے ہیں، مولانا قاسم نانوتوی کی طرف منسوب کرتے ہوئے بتائے، اور اسی طرح مولانا اشرف علی تھانوی کی طرف منسوب کرتے ہوئے بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی علم جو ہے شیطان سے کم ہے۔ اعوذ باللہ، نہ جانے کیسی کیسی من گھڑک باتیں اس کے اندر ٹھوس موس کر کے پیش کیے۔ تو علماء حرمین شریفین کہنے لگے کہ جو تم بات کہہ رہے ہو کیا یہ حقیقت میں ان کے عقائد ہیں؟ تو یہ مولوی احمد رضا کہنے لگے کہ ہاں یہ عقائد ان کے ہیں۔ حالانکہ جس وقت مولوی احمد رضا ان کے پاس گئے تھے اس وقت مولانا حسین احمد مدنی وہیں پر مدینہ منورہ میں درس دے رہے تھے، مگر اس انداز میں خفیہ طور پر یہ کام کیا کہ مولانا حسین احمد مدنی کو پتہ ہی نہیں چلا، بالکل پتہ نہیں چلا۔ تو آخر کار کیا ہوا، وہاں سے فتویٰ لے کر کے آ گئے۔ وہاں سے ظاہر ہے کہ اس طرح کے اگر کوئی عقیدہ رکھے تو بالکل کافر ہے، اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، بالکل کافر ہے اس طرح کے عقیدہ رکھنے والے۔ وہ علماء حرمین شریفین باضابطہ بولے کہ کیا یہی عقیدہ ہے، تم سچ کہہ رہے ہو؟ بولے ہاں یہی عقیدہ ہے۔ پھر وہ یہ بولے کہ اگر یہی عقیدہ ہے تو پھر وہ کافر ہے، دستخط کر دیے، ظاہر ہے کافر ہے۔ تو وہ دستخط لے کر کے، وہ دستاویز لے کر کے ہندوستان آ گئے اور یہاں پر بالکل رائج کر دیے، وہ کتابیں بالکل ہر جگہ پھیلا دیے۔ اور میرے بھائیوں یہ باتیں حسام الحرمین کے اندر موجود ہے، اور حسام الحرمین کے اندر صاف لفظوں میں ہے کہ ہمارا اور یعنی کہ بریلی اور دیوبندی کا جو جھگڑا ہے وہ اس بات سے جھگڑا نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہے نہیں ہے، اور قبر میں چادر چڑھانا کیسا ہے، انگوٹھا بوسی کرنا کیسا ہے، میلاد اور فاتحہ کرنا کیسا ہے، 40واں تیجا اور برسی منانا کیسا ہے۔ ان کی وجہ سے ہم ان سے الگ نہیں ہیں، یا ان کی وجہ سے ہم اس کو کافر نہیں کہتے ہیں، بلکہ ہم کافر اس وجہ سے کہتے ہیں بلکہ ان کی کتابوں کے اندر اس طرح کے عقائد ہیں۔ میں خود الحمدللہ حسام الحرمین پڑھی ہے اور اس کے اندر یہ بات ہے، بالکل صاف انداز میں ہے کہ ہمارا ان کا دشمنی جو ہے ان اکابر کی وجہ سے ہے۔ میرے بھائیوں، جب مولانا حسین احمد مدنی کو جب یہ بات معلوم ہوئی کہ ہندوستان کے اندر علماء دیوبند کے متعلق اس طرح کے پروگنڈا ہو رہا ہے، تو پھر مولانا حسین احمد مدنی وہاں جا کر کے ملے کن سے؟ علماء حرمین سے، کہ حضرت ہمارے عقائد اس طرح نہیں ہیں۔ تو ان لوگوں نے، ان حضراتوں نے، ان علماء کرام نے 26 سوال دیے مولانا حسین احمد مدنی کو، اور مولانا حسین احمد مدنی اس 26 سوال کو دارالعلوم دیوبند بھیجے، اور دارالعلوم دیوبند میں بھیجنے کے بعد مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ وہ 26 کے سوال کے جواب دیے، اور اس میں مولانا خلیل احمد صاحب تو کتابی لکھی، اور مولانا اشرف علی تھانوی اس کتاب میں دستخط کی کہ یہ ہمارے عقائد ہے، اور مولانا قاسم نانوتوی دنیا سے پردہ فرما گئے تھے، دنیا سے چلے گئے۔ تو مولانا قاسم نانوتوی کے صاحبزادے مولانا احمد اس نے کتاب میں دستخط کری، اور اسی طرح مولانا رشید احمد گنگوہی بھی دنیا سے رحلت فرما گئے تھے، تو ان کے صاحبزادے اور اسی طرح بڑے بڑے اکابر اس میں دستخط کیے، اور یہ دستاویز حرمین شریفین بھیج دیے۔ میرے بھائیوں، جب علماء حرمین شریفین جب دیکھے کہ یہ عقائد ان کے نہیں ہے، بہت تعجب کیے اور ان کو دھوکہ باز اور مکار کہنے لگے کہ یہ اتنے اچھے عقائد اور اتنے اچھے علماء کرام کے بارے میں اس طرح کے گستاخانہ انداز میں پیش کیے، یہ تو بالکل ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے علماء دیوبند کے ساتھ۔ تو پھر ان لوگوں نے کہا کہ یہ چیز بالکل ہم اپنے فتویٰ کو واپس لیتے ہیں، اور پھر ان کے علماء دیوبند کے متعلق فتویٰ دیے کہ نہیں، یہ اپنے جگہ الحمدللہ بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اب یہ بات کافی حد تک ہندوستان کے اندر پھیل چکے تھے۔ ظاہر ہے کہ ایک طرف عالم ہے اور ایک طرف عوام ہے، اور عوام کے سامنے علماء حرمین شریفین کے فتویٰ کو پیش کیا جا رہا ہے۔ کیا کہہ کر کے پیش کیا جا رہا ہے کہ یہ جو مولوی اشرف علی تھانوی ہے اور یہ جو مولانا قاسم نانوتوی ہے، ان کے
ایسے ایسے عقائد ہے اور ان عقائد کے بنا پر علماء حرمین شریفین ان کو کافر بول رہے ہیں، اسی لیے تم بھی ان کو کافر کہو۔ عام لوگوں کو گمراہ کرنے شروع کر دیے، اور ظاہر ہے عام لوگوں کو کیا پتا، وہ کہہ رہے کہ بھائی مکہ مدینہ تو سب سے متبرک جگہ ہے، وہاں کے علماء سب سے بڑھ کر کے ہیں، جب وہ کہہ رہے کافر تو پھر ہم کو کہنے میں کیا شک ہے۔ حسام الحرمین کے اندر یہ بات بھی ہے کہ ان لوگوں کو تو کھلے طور پر کافر کہنا ہی ہے، ان کے کافر ہونے کے اوپر اگر شک بھی کرے تو جو شک کر رہا ہے وہ بھی کافر۔ کتنی افسوس کی بات ہے میرے بھائیوں، کتنی افسوس کی بات ہے، حالانکہ علماء دیوبند کے عقائد بالکل بھی ایسا نہیں ہے۔ اسی لیے میں آپ کو ایک بات اور ایک واقعہ، چھوٹا سا واقعہ آپ کو بتاتا چلوں۔ کچھ دن پہلے کی بات ہے، کچھ سال، 1.5 سال، 2 سال پہلے کی بات ہے، کسی سے ہماری بحث ہو گیا تو وہ کہہ رہے کہ ہم تمہارے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے، دیوبندی کے پیچھے ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ تو میں نے اس کو کہا کہ تم دیوبندی کے پیچھے کیوں نہیں نماز پڑھتے ہو، وجہ کیا ہے، اس کی ریزن بتاؤ۔ تو اس نے یہی کہا کہ تم جو ہے مولوی اشرف علی تھانوی کو مانتے ہو، مولانا قاسم نانوتوی کو مانتے ہو، اور ان کے غلط عقائد تھے۔ تو جب اس نے یہ سوال کیا تو میں نے ان کو یہ کہا کہ دیکھیے بھائی، میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ ہاں پوچھئے۔ تو میں نے اس کو یہ کہا کیا مولانا اشرف علی تھانوی کے وہ عقائد صحیح معنی میں تھے؟ تو وہ کہہ رہے کہ ہاں بالکل تھے۔ مولانا قاسم نانوتوی کے وہ عقائد بالکل ایسے ہی تھے؟ وہ کہہ رہے کہ ہاں ایسے ہی تھے، تبھی تو ہمارے مولوی احمد رضا نے کفر کا فتویٰ لایا۔ تو میں نے ان کو یہی کہا کہ دیکھیے، آپ ہمارے بھائی ہیں، آپ اگر اپنی بات پر سچ اور حق ہے تو میرا بھی ایک چیلنج آپ لیتے جائیے۔ تو اس نے کہا کہ کیا بات ہے، بولیے۔ میں نے ان کو یہ کہا کہ قیامت کے صبح تک کوئی ایک بھی فرد، کوئی ایک بھی شخص جو پڑھے ہو، ایجوکیٹ ہو، علماء دیوبند سے تعلق رکھنے والے ہو، کسی ایک بھی شخص سامنے کر کے دکھا دو جن کی وجہ سے تم کفر کا فتویٰ دے رہے ہو، کوئی ایک فتویٰ اس کے اندر ہو۔ تم کہہ رہے ہو نا کہ 4 بہت ہی زیادہ غلط فتویٰ ہے، کوئی ایک بھی فتویٰ کسی مسلمان کے اندر، علماء دیوبند پڑھے لکھے ہونا شرط ہے، کیونکہ عام آدمی کو پتہ نہیں، کوئی ایک فتویٰ کو فالو کرنے والا دکھا دو، قیامت کے صبح تک تمہاری ساری زندگی ہم غلامی کرنے کے لیے تیار ہے۔ میرے بھائیو، جب کوئی ایک بھی ان فتویٰ کو ماننے والا شخص دنیا میں ہے ہی نہیں تو پھر کیوں ہمارے پیچھے نماز ان کی ہوتی نہیں؟ سمجھنے کی بات ہے۔ جب خود مولوی احمد رضا کہہ رہا ہے کہ ہماری دشمنی ان کتابوں سے ہے، ان علماء سے ہے، اور باقی دیگر چیزوں سے نہیں ہے، اور ہم جو نماز نہیں پڑھتے ہیں ان فتویٰ کی وجہ سے، تو اب وہ فتویٰ ہمارے اندر تو ہے ہی نہیں، جب نہیں ہے تو پھر ہمارے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ سوچنے کی بات ہے میرے بھائیوں۔ کتنی افسوس کی بات ہے کہ ہم اس چیز، اتنی موٹی بات کو سمجھ نہیں پا رہے۔ وہ علماء بریلیوں میں بڑے اکابر ہیں، بڑے مولوی ہیں، ان کتابوں میں باخدا کہہ رہا ہوں، آپ ابھی بھی گوگل میں، نیٹ میں، یوٹیوب میں سرچ کریں، ابھی بھی بڑے مولوی ان کتابوں کے بارے میں کہنے والا موجود ہے، اور ان فتویٰ کو لے کر کے چلنے والا اور ان فتویٰ کو سامنے رکھ کر کے علماء دیوبند سے اس قدر قطع تعلقی کرنے پر مجبور کر رہے ہیں کہ علماء، خاص جو جوہلا قسم کے لوگ ہیں، جو بالکل نا سمجھ قسم کے لوگ ہیں، وہ کسی دیوبندی سے مصافحہ کرنا تک گوارا نہیں کرتا۔ شادی بیاہ تو دور کی بات ہے، مگر جو سمجھدار قسم کے ہوتے ہیں وہ شادی بیاہ بھی کر لیتے ہیں، مصافحہ بھی کر لیتے ہیں، سلام بھی کر لیتے ہیں، مگر ان کے بڑے مولوی نہ جانے ذہن کے اندر کیا ہے، ابھی بھی ان کتابوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ان کے عقائد ایسے، ان کے عقائد، کیا کوئی ایسے عقائد والے دیوبندی ہے؟ میں نے ان کو کہا کہ قیامت کے صبح تک کسی ایک فرد کو پیش کر کے دکھا دو جو یہ 4 عقائد کو فالو کرنے والا ہو، 4 تو 4 ایک بھی عقائد کو فالو کرنے والا ہو۔ جب نہیں ہے تو ظاہر ختم مسئلہ۔
پھر ہمارے پیچھے نماز کیوں نہیں ہوتی تمہاری؟ نماز پڑھنا چاہیے میرے بھائیوں۔ اب کیا ہوا؟ بہرکیف اب کیا ہوا کہ جب مولوی احمد رضا نے یہ بات کو اس طرح گھسوٹ مسوٹ کر کے ادھر ادھر کر کے توڑ پھوڑ کر کے علماء حرمین شریفین سے فتویٰ لے کر کے آئے، ہندوستان میں رائج کر دیے، پھیل گئی باتیں، جو جوہلا قسم کے تھے، جو جاہل قسم کے تھے، مولوی احمد رضا کی باتیں ماننا شروع کر دی، ان کے طرف چلے گئے۔ اور جو پڑھے لکھے لوگ تھے اور جو پڑھے لکھے نہیں بھی تھے، سمجھدار قسم کے تھے، بالکل تھے، حوصلہ عقل سلیم تھی جس کے اندر، ان لوگوں نے مولوی احمد رضا کی بات نہیں مانی۔ پھر وہ دیوبند کے طرف منسوب ہوا، ان سے منسلک ہوا اور ان کے طرف چلا۔ میرے بھائیو، اب مولوی احمد رضا نے ایک ظاہر ہے کہ ایک الگ مسلک بنانا تھا، ایک الگ راستہ چننا تھا، تو اب مولوی احمد رضا نے اب دیوبندی کے اندر اور بریلیوں کے اندر کچھ فرق کرنا تھا، تو اب ظاہر اب کیا کرے؟ تو اب اس مولوی احمد رضا نے کچھ نئی چیزیں ایجاد کرنا شروع کر دیا، وہ چیزیں جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے ہی نہیں۔ ابھی کے مولوی اتنی زور لگاتے ہیں اس پر قرآن و حدیث سے ثابت کرنے کے لیے کہ کوئی حد نہیں۔ میرے بھائیوں، اب کیا ہوا کہ مولوی احمد رضا نے ایک الگ جماعت بنا لی، تو اب اس میں نئی چیزیں، اب دیکھیے قبر میں چادر چڑھانا، پھول چڑھانا، اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں عالم الغیب ماننا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں حاضر و ناظر جاننا۔ حالانکہ یہ تمام کی تمام چیزیں اہل سنت والجماعت کے خلاف ہے، قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں عالم الغیب اجماع امت ہے، بڑے اکابر، بڑے اسلاف اور بڑے مجتہدین، کسی نے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عالم الغیب نہیں مانا۔ مولوی احمد رضا نے اپنے سوچ دماغ اور اپنے ذہنی فطانت سے اس کو عالم الغیب ثابت کر دیا، اور آج کے مولوی اسی کو لے کر کے چل رہے ہیں۔ اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حاضر اور ناظر اور یا رسول اللہ، یعنی کہ وہ چیزیں ایجاد کر دیے جو قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ تو اسی لیے میرے بھائیوں، جب مولوی احمد رضا نے اپنے مسلک کو قائم کیا اور اپنے طرف لوگوں کو مائل کیا، تو اب ان لوگوں کے اندر کچھ نئی چیز ڈالی، نئی چیزیں جو کہ بدعت ہے، بالکل خلاف ہے، شرع کے خلاف ہے، یہ چیز ڈالی، اور جو ان کو ماننے والے ہیں ان کو فالو کرنے لگے۔ اور اسی طرح ان کو اب ظاہر ہے کہ جو مولوی احمد رضا کو ماننے والے تھے، اور مولوی احمد رضا تھے بریلی شریف کے، جب بریلی شریف کے تھے تو ان کے فالوورز جتنے بھی تھے اپنے آپ کو بریلی کہنے لگے۔ اور جو علماء دیوبند ہیں، علماء دیوبند، حالانکہ علماء دیوبند کا کوئی بانی نہیں، کس کو بانی کہو گے؟ مولانا اشرف علی تھانوی کو بانی کہو گے؟ مولانا قاسم نانوتوی کو؟ یا مولانا رشید احمد گنگوہی کو؟ کس کو بانی کہو گے؟ خدا کی قسم کوئی بانی نہیں، دیوبندی کے کوئی بانی نہیں۔ دیوبندی آخر میں مجبور ہو کر کے صرف یہ فرق کو لانے کے لیے مجبور ہو کر کے علماء دیوبند کے اس وقت کے اکابر کہنے لگے کہ جو بھی اہل سنت والجماعت کے عقائد کو فالو کرنے والے ہیں، قرآن و احادیث کے اوپر چلنے والے ہیں، صحیح دین پر چلنے والے ہیں، وہ دیوبند سے کنیکٹ رہے اور وہ دیوبند سے منسلک ہو جائے۔ تو جب دیوبند کی طرف منسلک ہونے کے لیے بولے، دیوبند کی طرف جانے کے لیے بولے، تو وہاں اس وقت کچھ حضرات اپنے آپ کو کہنے لگے کہ میں دیوبندی، اور یہاں کی کچھ حضرات جو بریلی احمد رضا کو ماننے والے تھے، وہ اپنے آپ کو بریلی کہنے لگے۔ تو میرے بھائیوں، اصل میں مولوی احمد رضا ہے جو اس کو دیوبندی اور بریلی رکھنے کی ایک بہت بڑی وجہ بنی، یہی ایک وہ شخص ہے۔ اسی لیے دیکھیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے باتوں میں، حالانکہ وقت کتنے بڑے امام ہیں، وہ کیا فرما رہے ہیں؟ اذا صح الحدیث فہو مذہب، جو صحیح حدیث ہے وہی میرا مذہب ہے۔ اور اس بات میں آپ کو تھوڑا اور واضح کرتا چلوں، کیونکہ اس میں کافی لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں اس میں بھی، کہ اذا صح الحدیث فہو مذہب، یہ جو مقولہ ہے، یہ جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں، یہ عام آدمیوں کے لیے نہیں ہے، یاد رکھیے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو
جو وقت کے قرآن و احادیث کو سمجھنے والے ہیں، اس کو صحیح ریسرچ کرنے والے ہیں، ان لوگوں کے لیے اذا صح الحدیث فہو مذہب. مگر اس کو جو ہے کچھ حضرات کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تمہارے امام یہ کہہ رہے ہیں کہ اذا صح الحدیث فہو مذہب، پھر جب تمہارے سامنے صحیح حدیث آ جائے تو اس کو مانو اور وہی میرا مذہب ہے. اس کو بھی ایک پروگینڈا کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے. مگر یاد رکھیں یہ بات ان لوگوں کے لیے جو وقت کے پائے تک پہنچے ہوئے ہیں، جو قرآن و حدیث کو سمجھنے والے ہیں، عام لوگوں کے لیے نہیں. عام لوگ کیا حدیث قرآن کو سمجھ سکتا ہے؟ تو عام لوگوں کے لیے اذا صح الحدیث فہو مذہب نہیں. تو میں یہ بات اس لیے آپ کو میں کہہ رہا ہوں کہ جو علماء بریلوی حضرات ہیں، میں ان لوگوں سے، دیکھیے اگر زیادہ میں بولا ہوں تو مجھے معاف کیجیے گا. ہماری کوشش یہ ہے کہ ہمارے ہندوستان میں تفرقہ بازی بہت ہے، اس تفرقہ بازی کو توڑنے کی کوشش کرنا ہے اور ہمیں سمجھنے کی کوشش کرنا ہے کہ دیکھیے اللہ کے رسول ہی اصل ہے. اس کے علاوہ اگر ہم کسی کو نہیں مانتے تو ہم کافر نہیں ہوں گے. مولوی احمد رضا کی ایک بات پر ہم علماء دیوبند کے جتنے بھی افراد ہیں اس کو ہم ایک طرفہ کافر کہتے چلے جا رہے ہیں. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ خدا کی قسم یہ کہیں کا انصاف نہیں ہے. اسی لیے علماء بریلی کو میں آپ درخواست کرنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے کہ کم سے کم اس حدیث کو تو آپ پڑھے ہیں، اس جملے کو تو آپ سنے ہی ہیں، اذا صح الحدیث فہو مذہب. تو کم سے کم اس پر بھی تو آپ غور کر سکتے ہیں کہ بھائی جب مولوی احمد رضا نے بول کر چلے گئے ہیں اور علماء دیوبند کے عقائد ایسے ہے ہی نہیں، تو پھر کیوں اپنے اسٹیجوں میں بول کر کے بریلیو حضرات کو علماء دیوبندی سے کٹا رہے ہو؟ کم سے کم اتنا بڑا ظلم تو نہیں کرنا چاہیے نا. خواہ مخواہ کا ڈرامہ بنا رکھا ہے اور بڑے بڑے جلسوں میں اس طرح کی باتیں کر دیتے ہیں کہ دیوبندی سے ملنا تک گوارا نہیں کرتے ہیں بریلی حضرات. نماز پڑھنا تو دور کی بات ہے. کسی دیوبندی مسلک والوں نے کہا ہے کہ بریلی سے نکاح کرنے سے نکاح ٹوٹ جائے گا یا مصافحہ کرنے سے نکاح ٹوٹ جائے گا؟ کیا کافر کھلے طور پر کافر کہا ہے؟ حالانکہ جو کافر کسی کو کہے اگر وہ کافر نہیں ہوتا تو یہ بات اسی کے اوپر لوٹ کر کے آتا ہے. تو آپ بتائیے مولوی کتنے بڑے بڑے مولوی اور یہ جو بات کہہ رہے ہیں، تو بتائیے کیا وہ جو مولوی کہنے والا ہے وہ کافر نہیں ہوگا؟ بالکل کھلے طور پر کافر ہو سکتا ہے، کافر ہو جائے گا پھر وہ. اسی لیے میرے بھائیوں میری درخواست ہے بات کو سمجھنے کی کوشش کرے. مولوی احمد رضا نے کچھ کہہ کر کے وہ نبی تھوڑی نہ تھے کہ اس کو ماننا جو ہے فرض ہے. کم سے کم تھوڑی عقل تو لگائے، کم سے کم ذرا سوچے تو کہ بھائی جس فتویٰ کی وجہ سے علماء دیوبند کو ہم کافر کہہ رہے ہیں اس فتویٰ کو ماننے والے تو آج تک کسی نے پیدا ہی نہیں ہوا. کسی نے بولا، کسی کے ایک بھی، میں نے اس کو کھلے طور پر ریکارڈ دیا، خدا کی قسم اگر تم ایک بھی افراد کو، ایک بھی فرد کو اگر پیش کر کے دکھا دو گے ساری زندگی خدمت کرنے کے لیے تیار ہوں. تو جب نہیں مانتے ہیں تو کیوں تم جو ہے بڑے بڑے اجلاسوں میں اس طرح کے دیوبندی کے عقائد کو پیش کر رہے کہ دیوبندی کے عقائد ایسے ہیں؟ بالکل کہنا بالکل درست نہیں ہے میرے بھائیوں. اسی لیے یہ بنیاد جو رکھی گئی، یہ بنیاد رکھنے والے شخص مولوی احمد رضا ہی ہے، جس کی وجہ سے دیوبندی کو اپنا مسلک کو پہچاننے کے لیے اور راہ حق پر چلنے والے کو بتانے کے لیے صرف مجبور ہو کر کے اس کے جواب میں دیوبندی کہنے لگے. ورنہ علماء دیوبند جتنے بھی ہیں اللہ کے رسول کے بات کے علاوہ کسی کی بھی بات نہیں مانتے ہیں. ہم اماموں کی بھی بات مانتے ہیں، قرآن و احادیث کی روشنی میں پیش کرتے ہیں، ہم اسی کو مانتے ہیں. اسی لیے میرے بھائیوں ہر امام نے کہا ہے کہ ہمارا مذہب قرآن و احادیث کے مطابق ہے تو مانو اور نہیں ہے تو نہیں مانو. جب ہم اماموں کے بارے میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو قرآن و حدیث کے متعلق بات کہہ رہے ہیں تو مانو اور باقی کو چھوڑو، تو ہم یہ اتنی موٹی بات سمجھ کیوں نہیں پا رہے ہیں کہ ایک مولوی کی وجہ سے، ایک مولوی احمد رضا کب پیدا ہوئے؟ 100 سال پہلے کی بات ہے یہ. تو اس مولوی احمد رضا کی وجہ سے اتنے بڑے بڑے پیر ذوالفقار صاحب نقش بندی جن کو دیکھ کر کے لوگ رشک کرتے ہیں، ایسے کو بھی ہم کافر کہنے پر مجبور ہو جا رہے ہیں. میرے بھائیوں اسی لیے وقت کے جو بڑے بڑے محدث عموماً
اگر دیکھا جائے سب سے زیادہ پوری دنیا میں قرآن و حدیث کے خدمت کے متعلق اگر بات کی جائے تو خدا کی قسم علماء دیوبند کے مقابلے میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے، اور کوئی نہیں ہے۔ پوری دنیا میں سب سے زیادہ خدمت اگر کسی مسلک والوں کا ہے تو وہ علماء دیوبند ہی کا ہے، اور دیوبندی مسلک کا ہی ہے۔ آپ کو پوری دنیا میں مل جائے گی، اس کے علاوہ کوئی مسلک والوں نے اتنی خدمت نہیں کری قرآن و حدیث کی۔ اس لیے میرے بھائیوں سمجھنے کی کوشش کریں۔ دیکھیے میں آج جذبات میں آ گیا، مجھے آنا نہیں تھا، مگر مجبور ہو کر کے میں یہ بات کو پیش کر رہا ہوں کہ آج علماء دیوبند کے وہ عقائد نہ ہونے کی وجہ سے بھی ہمیں یہ عقائد کہنے پر ہمارے اس چیز کو ہمارے اوپر ٹھوسا جا رہا ہے، اس وجہ سے دکھ ہوتا ہے اور افسوس ہوتا ہے، اور ہمارے مسلمان بھائیوں کو المسلم اخو المسلم، مسلمان بھائی ہے، چاہے وہ دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، کوئی بھی ہو، وہ ہمارے بھائی ہے، مگر ہمارے بھائی کو ہم سے جدا کیا جا رہا ہے، اس وجہ سے دکھ ہوتا ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں اور نوٹ کریں اور ریسرچ کریں، آپ مطالعہ کریں، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ تو اسی لیے اگر ہو سکے آپ لوگ اگر میری بات سے متفق ہے تو اس بات کو شیئر کیجئے، خاص طور پر ان حضرات کے پاس جو اپنے آپ کو فتنہ فساد پھیلا رہے ہیں، اور ان کو بتائیے کہ ایسا نہیں ہے بالکل بھی جس طرح تم سوچ رہے ہو۔ میرے بھائیو اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں راہ حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔